محتاج ہے دوسروں کا اور اپنی ساری ضروریات کو رونے سے وہ پوری کرواتا ہے، اپنی ضروریات کو روتا ہے تو اس کو خوراک دی جاتی ہے، روتا ہے تو پتہ کرتے ہیں کہ اس سے کیا تکلیف ہے، کوئی درد ہے، کوئی تکلیف ہے، پھر وہ آہستہ آہستہ بڑھنے لگتا ہے، پھر وہ کچھ عرصے کے بعد بیٹھنے کے قابل ہو جاتا ہے، پھر وہ کھڑا ہوتا ہے یا بناتا ہوا، پھر وہ ایک قدم چلتا ہے یا دو قدم چلتا ہے، اس کے ماں باپ اس کے بہن بھائیوں میں خوشی کی لہر دوڑ جاتی ہے کہ آج ہمارا بیٹا اس نے ایک یا دو قدم لڑکھڑاتے ہوئے وہ چلا ہے، پھر آہستہ آہستہ وہ چلنے لگ جاتا ہے۔ اسی طرح نشو و نما جو پاتا پاتا جو بچپن سے جوانی کی طرف رواں ہو جاتا ہے، جوانی سے پھر وہ چلتے چلتے بڑھاپے کو پہنچ جاتا ہے۔ یہ جو میرے بھائیوں نے قرآن پاک کی آیت پڑھی تھی نا کہ ثم ننکسکم الخلق افلا تعقلون، پھر بڑھاپا ضعیف ہو گئے، پھر وہ پیچھے لوٹنا شروع ہو گیا، اس کی پھر زبان بھی لڑکھڑانے لگ گئی ہے، اس کی نگاہ بھی کمزور ہو گئی ہے، اس کے پاؤں میں بھی کمزوری آ گئی ہے، وہ چل نہیں سکتا، اسے سہارے کی ضرورت ہو جاتی ہے، قوت سماعت اس کی جواب دے جاتی ہے، نظر اس کی جواب دے جاتی ہے، پھر وہ تمام جو عادات بچوں والی یا بچپن والی ہے نا وہی پھر دوبارہ لوٹ آتی ہے۔ اسی لیے قرآن نے فرمایا کہ افلا تعقلون، لوگوں تم عقل کیوں نہیں کرتے، سمجھتے تم کیوں نہیں؟ یہ وہ مالک جس نے اس طرح کیا ہے وہ قادر ہے۔ اور پھر آگے قرآن نے کیا فرمایا؟ وَمِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ، یعنی پہلے مٹی سے، پھر نطفے سے، پھر شکل جو موجودہ ہے، پھر بچپن، پھر جوانی، پھر بڑھاپا، اور پھر کیا ہے، پھر آہستہ آہستہ پھر بیماریاں جنہار کر جاتی ہیں، پھر وقت ایسا آ جاتا ہے کہ وہ کل نفس ذائقۃ الموت، بلکہ موت کا ذائقہ چکھ کے کہاں جاتا ہے؟ قبر کے اندر چلا گیا۔ اسی لیے فرمایا ہے کہ منہا خلقناکم، اسی سے پیدا کیا، ومنہا خلقناکم وفیہا نعیدکم، اسی نے مٹا دیا، اور منہا نخرجکم تارۃ اخری، اسی سے دوبارہ پھر ہمیں اٹھایا جائے گا، ہمیں اپنے سامنے اللہ اٹھا کے کھڑا کرے گا۔ اور اسی لیے حدیث پاک میں آتا ہے، حدیث شریف میں آیا ہے کہ انسان سے اس کی عمر کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ میں نے تجھے عمر عطا کی ہے 50 برس 60 برس، اتنی طویل عمر میں تجھے عطا فرمائی ہے، 70 سال 90 سال 100 سال، جتنی بھی اللہ نے کسی کو زندگی عطا کیا، اللہ اس عمر کے بارے میں سوال کرے گا کہ تو نے اپنی یہ عمر کس طرح گزاری ہے، اچھے کاموں میں گزاری
صرف دنیا میں مشہور ہے، دنیا کے کاموں میں مشہور ہے، یا میں نے جس لیے تجھے پیدا کیا تھا وہ کام بھی تمہیں کیا کہ نہیں کیا؟ اللہ نے ہمیں کس لیے پیدا کیا ہے؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ۔ اللہ مالک الانعام نے ارشاد فرمایا ہے، اے انسان، اے بندے، میں نے تجھے اپنی بندگی اور عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اب بندگی اس نے کی ہے کہ نہیں کی ہے؟ جب یہ دنیا سے جائے گا نا تو پہلا سوال اس سے یہی ہو جائے گا کہ من ربک، جس نے تجھے پیدا کیا ہے بتا ذرا اس کے بارے میں کہ تیرا رب کون ہے جس نے تجھے پیدا کیا ہے؟ اور پیدا اس نے تو کیا تھا اپنی بندگی کے لیے، اپنی عبادت کے لیے، اور تو کیا کرتا رہا ہے؟ پورے دنیا میں کیا کام تھے؟ حضرات ہمیں جواب دینا پڑے گا، اس لیے اس آنے والی زندگی کی بھی ہمیں ضرور فکر کرنی چاہیے۔ زندگی سال ہو 100 سال ہو گزر جاتی ہے، جتنی بھی زندگی ہے یہ گزر جائے گی، اور پھر کیا ہوگا؟ جس طرح کہتے ہیں کل شیء یرجع الی اصلہ، ہر چیز اپنی اصل کی طرف لوٹ جاتی ہے۔ ہم اپنے اصل کی طرف چلے جائیں گے کہ دنیا کی رنگینیاں چھوڑ جائیں گے، یہ رشتہ داریاں ہمارے یہ رشتے ٹوٹ جائیں گے، ہم آباد شہروں اور بستیوں میں رہنے والے وہ شہر خاموشوں کے اندر آ جائیں گے، اندر آ جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ اور میرے بھائیوں، اس وقت آج دنیا میں مال بھی کام آتا ہے، اولاد بھی کام آتی ہے، رشتہ دار بھی کام آتے ہیں، عزیز و اقارب بھی کام آتے ہیں، دوست و احباب بھی کام آتے ہیں، بہت کام آتے ہیں ایک دوسرے کے، لیکن قبر کے اندر، حشر کے اندر صرف نیک اور صالح اعمال ہی کام آئیں گے۔ اس لیے ہمیں وہ کام کرنے چاہیے جن کاموں پر اللہ ہم پہ راضی ہو جائے، ہم پہ خوش ہو جائے، اور ہمیں اللہ قبر کی گھاٹی کے اندر بھی اور حشر کے دن بھی اللہ ہمیں کامیاب اور کامران فرما دے۔ اللہ ہمیں نیک اور صالح اعمال کی توفیق نصیب فرما دے۔ مرحوم حاجی صاحب رحمت اللہ جو اللہ کو آج پیارے ہوئے ہیں، جن کی نماز جنازہ کے لیے ہم حاضر ہوئے ہیں، اللہ رب العالمین سے میں دعا کرتا ہوں اللہ ان کی حسنات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، آمین۔ ان کے جو ماشاءاللہ اعمال ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک کے مطابق کہ جانے والے کے نیک اعمال یاد کیا کرو اور اس حوالہ سے ان کو روشن کیا کرو۔ سب سے جو نمایاں ماشاءاللہ کی خوبی تھی وہ نماز پابندی کے ساتھ ادا کرنی، نماز پڑھنی، اور ٹائم بس اور کچھ نہیں۔ ٹائم پر نماز یہ نہیں کوئی ٹائم پر پڑھی کوئی بے وقت پڑھی نہیں، ٹائم پر۔ اور مجھے بھی منبر پر کھڑے ہوئے ابتدا کے اندر اشارہ بھی کیا کرتے تھے، اور بعد میں بھی کہ ٹائم پر خطبہ ختم کرو، ٹائم پہ نماز پڑھاؤ۔ میں نے پھر مانا میرے ساتھ ان کا جو محبت اور تعلق تھا، اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے، تو مجھ سے بہت پیارا تھا۔ میں نے کہا کہ کبھی بات کر رہا ہوتا ہے کوئی تھوڑی سی بات رہ جاتی ہے، اگر وہ کرنے میں 2 منٹ 3 منٹ گزر جائے تو محسوس نہ فرمایا کریں، لیکن بات نماز کی بالکل ٹائم پر نماز، میں ان کے آواز سے، ان کے عزیز و اقارب سے بھی یہی درخواست کرتا ہوں کہ ان کے جانے کے بعد وہ نماز کی پابندی کریں، اور دین اسلام کی طرف ماشاءاللہ راغب تو ہے ہی ہے، نماز کی پابندی کریں تاکہ مرحوم کے لیے جو صدقہ جاریہ بنے اولاد، جو کہ جانے والا چلا گئے اس کے بعد اولاد صدقہ جاریہ کی حیثیت رکھتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی اولاد کو نماز پڑھنے